عالمی سطح پر اگر ہم دیکھیں نا تو تیل کی قیمتیں کوئی 96 یا 97 ڈالر سے گر کر 95 ڈالر پر آ گئی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مقامی سطح پر مطلب راتوں رات پیٹرول کی قیمت میں 4.5 روپے کا اچانک اضافہ کر دیا گیا۔ اب منطقی طور پر اور خالص ریاضی کے حساب سے مارکیٹ کو جمعے کی صبح اس مہنگائی کے جھٹکے پر کریش کر جانا چاہیے تھا۔ ہاں، ایک شدید مندی آنی چاہیے تھی، سرمایہ کاروں میں ایک خوف پھیلنا چاہیے تھا۔ بالکل، لیکن مارکیٹ نے ایسا کیا ہی نہیں۔ ابتدائی دباؤ ضرور آیا، مگر پھر ہم نے ایک زبردست ریکوری دیکھی۔ مطلب ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس وقت مارکیٹ مقامی پیٹرول پمپس کے میٹرز کو نہیں دیکھ رہی، صحیح، بلکہ وہ بین الاقوامی سفارتکاری اور جیو پالیٹکس کی بساط پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ہمیں مارکیٹ کی موجودہ نفسیات سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ دیکھیں، جمعے کا دن ویسے بھی روایتی طور پر دباؤ کا دن ہوتا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ یہ رول اوور کا آخری دن تھا۔ اب ان سننے والوں کے لیے جو اس اصطلاح سے ناواقف ہیں، رول اوور وہ وقت ہوتا ہے جب پرانے تجارتی معاہدے ختم ہو رہے ہوتے ہیں اور نئے بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے قدرتی بے چینی پیدا ہوتی ہے مارکیٹ میں۔ جی ہاں، بالکل اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، لیکن اس تمام دباؤ اور مہنگائی کی خبروں کے باوجود مارکیٹ سنبھل گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ خالصتاً امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ کشیدگی اور اس کے گرد گھومتی ہوئی علاقائی سیاست ہے۔ کیا واقعی؟ یعنی مقامی خبروں سے زیادہ بین الاقوامی خبروں کا اثر ہوا؟ ہاں، جب وزیر خارجہ کی سطح پر رابطے ہوئے اور پھر ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ گیا اور ساتھ ہی امریکی وفد کی آمد کی خبریں گردش کرنے لگیں، تو مطلب اس سفارتی پیش رفت نے مارکیٹ کے اندر ایک زبردست امید پیدا کر دی۔ ارے واہ! سرمایہ کاروں نے محسوس کیا کہ علاقائی استحکام آنے والا ہے، اور یوں جیو پالیٹکس نے مقامی اکنامکس کو پچھاڑ دیا۔ یہ تو ابھی عالمی سیاست کی بات، لیکن اس مثبت لہر میں ایک اور زبردست خبر نے گھی کا کام کیا۔ جی، وہ نیشنل بینک والی خبر؟ بالکل، جمعہ کی شام 4 بجے کے قریب نیشنل بینک نے اپنا ڈیویڈنڈ ڈسپیچ کر دیا۔ اب اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں روپے اچانک سرمایہ کاروں کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل ہو گئے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک سوکھے ہوئے واٹر وہیل پر اچانک پانی کی ایک بڑی بالٹی انڈیل دی جائے، جس سے پہیہ پوری طاقت سے گھومنے لگے۔ یہ وہ لیکویڈٹی یا نقد رقم ہے جو پیر کی صبح واپس مارکیٹ میں آئے گی اور تجارتی ہجوم کو مزید مستحکم کرے گی۔ لیکن دیکھیں، یہ لیکویڈٹی ایک ایسے وقت میں مارکیٹ میں آ رہی ہے جب سرمایہ کار ایک بہت بڑے سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں۔ مانیٹری پالیسی کا فیصلہ، رائٹ؟ بالکل، شرح سود کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ افراط زر یعنی مہنگائی کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اب اس مہنگائی کو لگام ڈالنے کے لیے مرکزی بینک کیا کرے گا؟ اس وقت مارکیٹ کے سامنے 3 واضح صورتحال بنتی ہیں۔ وہ کون سی؟ پہلی اور سب سے آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ شرح سود برقرار یعنی ان چینجڈ رہے۔ اگر ہم عالمی منڈیوں کو دیکھیں تو اس وقت دنیا بھر میں کہیں بھی شرح سود میں اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ اگر مقامی سطح پر بھی اسے برقرار رکھا جاتا ہے تو مارکیٹ اس کا خیر مقدم کرے گی؟ زبردست خیر مقدم کرے گی، کیونکہ صنعتوں پر قرضوں کا بوجھ نہیں بڑھے گا اور ہم ایک بہت بڑی ریلی دیکھ سکیں گے۔ لیکن مطلب دوسری صورتحال بھی تو ہے، کیونکہ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے اسٹیٹ بینک پر دباؤ تو ہوگا۔ اگر وہ 0.5% کا اضافہ کر دیتے ہیں تو کیا مارکیٹ کریش کر جائے گی؟ نہیں، اور یہی تو مارکیٹ کا حسن ہے۔ مارکیٹ اس آدھے فیصد اضافے کو پہلے ہی ہضم کر چکی ہے۔ مارکیٹ ہمیشہ مستقبل کی پیشن گوئی پر چلتی ہے۔ اچھا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مارکیٹ نے اس آدھے فیصد اضافے کا شاک ایبزاربر اپنے اندر پہلے ہی فٹ کر لیا ہو۔ ہاں، یہ بڑی اچھی مثال دی آپ نے۔ مطلب ایک ڈرائیور کو جب پتا ہو کہ آگے سڑک پر ایک چھوٹا سا گڑھا ہے تو وہ گاڑی کی رفتار اور سسپینشن کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے اور گاڑی بغیر کسی بڑے جھٹکے کے گزر جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن تیسری صورتحال ذرا خطرناک ہے۔ اگر شرح سود میں پورا 1% اضافہ کر دیا گیا تو پھر یہ مارکیٹ کے لیے ایک غیر متوقع جھٹکا ہوگا، یعنی پینک پیدا ہو سکتا ہے۔ جی، اس صورت میں ہم مارکیٹ کے اندر قلیل مدتی خلل یا شدید ڈسٹربنس دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کمپنیوں کی منافع بخش صلاحیت کو براہ راست متاثر کرے گا۔ صحیح۔ تاہم اعداد و شمار اور موجودہ رجحانات یہی اشارہ کر رہے ہیں کہ فیصلہ پہلی یا دوسری صورتحال کے درمیان ہی رہے گا۔ اگر شرح سود اونچی رہتی ہے
تو قدرتی طور پر وہ کمپنیاں جن پر بھاری قرضے ہیں وہ دباؤ کا شکار ہوں گی، جبکہ وہ سیکٹرز جن کے پاس کیش موجود ہے وہ پھلے پھولیں گے۔ بالکل۔ اور یہیں سے ہمارے آج کے اس گہرے تجزیے کا رخ ان سرمایہ کاری حکمت عملیوں کی طرف مڑتا ہے جو اس وقت اپنائی جانی چاہیے۔ ایک طرف محفوظ ڈیویڈنڈ پورٹ فولیو ہے اور دوسری طرف قلیل مدتی قیاس آرائیاں۔ صحیح۔ اگر ہم محفوظ حکمت عملی کی بات کریں نا تو یو بی ایل کا نام بار بار سامنے آتا ہے۔ کیوں ایک سرمایہ کار کو اس وقت یو بی ایل اپنے پورٹ فولیو میں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، یو بی ایل اس وقت اپنے مستقل اور شاندار ڈیویڈنڈ کی وجہ سے ایک محفوظ پناہ گاہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بینک مسلسل ہر کوارٹر میں 8 روپے، پھر 8 روپے اور پھر 6 روپے فی شیئر کے حساب سے منافع دے رہا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست ہے۔ ہاں، غیر یقینی مارکیٹ میں جہاں شیئر کی قیمت اوپر نیچے ہو رہی ہو، یہ مستقل کیش فلو کسی نعمت سے کم نہیں۔ اسی طرح حبیب بینک کے نتائج بھی شاندار رہے ہیں۔ یہ مسلسل 4 روپے کا ڈیویڈنڈ دے رہا ہے۔ صحیح۔ اور یہاں ایک اہم تکنیکی نقطہ یہ ہے کہ ایچ پی ایل اگلے 2-3 دن میں ایکس ڈیویڈنڈ ہونے والا ہے۔ تھوڑا سا رکتے ہیں اور اس ایکس ڈیویڈنڈ کو واضح کرتے ہیں سننے والوں کے لیے۔ مطلب ایکس ڈیویڈنڈ کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کمپنی نے منافع دینے کی ایک آخری تاریخ مقرر کر دی ہے۔ بالکل۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک ٹرین اسٹیشن سے روانہ ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے اس تاریخ سے پہلے شیئر لے لیا تو آپ ٹرین میں سوار ہو گئے اور آپ کو منافع ملے گا۔ اگر تاریخ گزرنے کے بعد شیئر لیا تو آپ کو وہ منافع نہیں ملے گا۔ بہترین انداز میں سمجھایا آپ نے، اور اسی لیے ایچ بی ایل کا ہدف اس وقت 137 روپے سے 140 روپے کے درمیان متوقع ہے۔ یہ وہ سٹاکس ہیں جو سکون کی نیند دیتے ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہوں گا۔ ہمارے آج کے اس جائزے کی جو سب سے بڑی ٹاپ پک سامنے آئی ہے نا، وہ بینک الفلاح ہے۔ جی ہاں۔ اسے خریدنے کی سخت تاکید کی گئی ہے اور ہدف 125 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی کہ نیشنل بینک نے اربوں روپے کا ڈیویڈنڈ دیا ہے اور بینک آف پنجاب بھی مارکیٹ میں ہے، تو پھر بینک الفلاح ہی کیوں؟ وہ ان دونوں سے بہتر کیوں ہیں؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، مارکیٹ میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے ابھی منافع دیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مستقبل میں ترقی کی گنجائش کس میں زیادہ ہے۔ فیوچر گروتھ۔ جی، نیشنل بینک کی حالیہ ڈیویڈنڈ کی خبر کے بعد اس کی قیمت میں وہ اثر شامل ہو چکا ہے، لیکن بینک الفلاح اس وقت اپنی ویلیویشن کے لحاظ سے انتہائی پرکشش اور انڈر ویلیوڈ سطح پر ہے۔ صحیح، یعنی سستا مل رہا ہے ابھی۔ بالکل۔ اس کے اثاثوں کی کوالٹی اور مستقبل میں ڈیجیٹل بینکنگ اور کارپوریٹ سیکٹر سے اس کی متوقع آمدنی اسے نیشنل بینک اور بینک آف پنجاب کے مقابلے میں ایک زیادہ ٹھوس اور ترقی کرنے والا سٹاک بناتی ہے۔ سمجھ گیا، یعنی ویلیویشن اور مستقبل کی گروتھ الفلاح کے آنکھ میں ہے۔ لیکن جہاں کچھ شیئرز خریدنے کی تاکید ہے، وہیں کچھ خطرناک سٹاک سے دور رہنے کی اور انہیں فروخت کرنے کی وارننگ بھی ہے۔ مثال کے طور پر سیل۔ اوہ جی ہاں، سیل فارما سیکٹر کی یہ کمپنی ڈیویڈنڈ نہیں دیتی اور اس وقت اس میں بہت زیادہ سٹہ یا قیاس آرائی چل رہی ہے۔ اسپیکولیشن۔ جی، اس کی موجودہ قیمت اس کے بنیادی مالیاتی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ غیر حقیقی حد تک زیادہ ہے۔ یہاں مشورہ یہی ہے کہ جذباتی ہونے کے بجائے اسے فوری طور پر بیچ کر اس کا پیسہ بینک الفلاح جیسے مضبوط اسٹاک میں لگایا جائے۔ صحیح بات ہے۔ اور دوسرا اہم نام ساجگار کا ہے۔ ہاں، ساجگار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اپنی قیمت کی آخری حدوں کو چھو چکا ہے، جسے پکے ہوئے دام کہا گیا ہے۔ یہ بالکل اس پکے ہوئے پھل کی طرح ہے جو درخت پر اپنی آخری حد تک پک چکا ہو۔ بالکل صحیح۔ اب اس میں مزید رس پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اب اس کے گرنے کا وقت قریب ہے۔ اس لیے لالچ کیے بغیر اسے بھی فروخت کر کے ڈیویڈنڈ والے سٹاکس میں منتقل ہو جانا چاہیے۔ اور اسی طرح یونٹی فوڈز، جس میں حال ہی میں کچھ بہتری ضرور آئی ہے، لیکن اس کے بنیادی سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے اسے طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے ٹھیک نہیں سمجھا جا رہا۔ تو اسے بھی فروخت کرنے کی واضح ہدایت ہے۔ جی، یہ فروخت کی حکمت عملی ہمیں سیدھا مارکیٹ کے سیکٹر بائی سیکٹر جائزے کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہم کیبلز اور سیمنٹ سیکٹر پر نظر ڈالیں نا، تو فاسٹ کیبل کو قلیل مدتی سرمایہ کاری کے لیے بہترین قرار دیا گیا ہے۔ کیا واقعی؟ کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سیکٹر میں ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور اگر پیر کی صبح مارکیٹ کھلتے ہی اس میں خریداری کی جائے تو اس میں 4 سے 5 روپے بلکہ 7 سے 8 روپے تک کے فوری اضافے کے قوی توقع ہے۔ زبردست، یعنی شارٹ ٹرم منافع کے لیے۔ جی ہاں، یہ ان سرمایہ کاروں کے لیے ہے جو مارکیٹ کے مومنٹم کا فائدہ اٹھا کر فوری منافع تلاش کر رہے ہیں۔ فاسٹ کیبل کا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ مومنٹم میں ہے۔ سیمنٹ سیکٹر میں لکی سیمنٹ کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں وہ حیران کن ہیں۔ بالکل۔ مطلب اس کی موجودہ قیمت 420 سے 430 روپے کے قریب چل رہی ہیں، لیکن اس کا ہدف 600 سے 700 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ تو تقریباً 100 سے 150 روپے کا مارجن بنتا ہے۔ ایک اتنے بڑے اور بھاری سٹاک میں اتنا بڑا جمپ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ ہدف کچھ زیادہ ہی پر امید نہیں؟ بظاہر تو یہ ایک بہت بڑا جمپ لگتا ہے، لیکن اگر ہم لکی سیمنٹس کی بیلنس شیٹ، ان کی لاگت کو کم کرنے کی حکمت عملی اور ان کے میگا پروجیکٹس پر نظر ڈالیں نا تو یہ ہدف بالکل منطقی لگتا ہے۔ اچھا۔ ان کے پاس پرائسنگ پاور ہے، یعنی مہنگائی کے باوجود وہ اپنی قیمتیں بڑھا کر اپنا منافع برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ڈائیورسٹی انہیں مارکیٹ کے جھٹکوں سے بچاتی ہے، اسی لیے یہ ایک انتہائی مضبوط سٹاک ہے۔ صحیح۔ اور فارما اور ریل اسٹیٹ میں بھی ہمیں کچھ واضح رجحانات نظر آ رہے ہیں۔ فارما میں اے جی پی فارما کو سب سے محفوظ انتخاب قرار دیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ جبکہ سٹی فارما میں موجودہ قیمت پر خریداری سے سختی سے گریز کا مشورہ ہے۔ اے جی پی فارما کی سیفٹی اس کے مستقیم کیش فلو اور مارکیٹ شیئر کی وجہ سے ہے۔ اور ریل اسٹیٹ میں جاویدان کارپوریشن ایک ٹاپ پک ہے۔ جو سرمایہ کار تھوڑا صبر کر سکتے ہیں نا، ان کے لیے موجودہ قیمت سے مزید 30 روپے تک اضافے کی توقع ہے۔ ارے واہ! اور جو سرمایہ کار بالکل نئی کمپنیوں میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے نئے آئی پی اوز ایک زبردست موقع ہوتے ہیں۔ ستارہ پیٹرولیم کے نئے آئی پی او میں بھرپور حصہ لینے کی تاکید کی گئی ہے۔ آئی پی او وہ موقع ہوتا ہے جب کوئی کمپنی پہلی بار اپنے شیئرز عوام کو فروخت کے لیے پیش کرتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی عمارت میں اس وقت سرمایہ کاری کر رہے ہوں جب اس کی بنیادیں رکھی جا رہی ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہاں داخل ہونے والوں کو طویل مدت میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اب ذرا ان چھوٹے شیئرز کی بات کرتے ہیں جنہیں پینی سٹاکس کہا جاتا ہے۔ کے الیکٹرک کے بارے میں ہدف 11 سے 12 روپے مقرر کیا گیا ہے اور اسے ہولڈ کرنے کا مشورہ ہے۔ جی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں کہ ایک طرف ہم اتنے بڑے منافع والے سٹاکس کی بات کر رہے ہیں تو 11-12 روپے والے کے الیکٹرک کو بیچ کر کہیں اور کیوں نہ جایا جائے؟ اسے ہولڈ کیوں کیا جائے؟ میں بتاتی ہوں، کیونکہ کے الیکٹرک کے اندرونی سٹرکچر اور نجگاری یا اسٹریٹجک شراکت داری کی جو مسلسل خبریں آ رہی ہیں نا، وہ اس کی موجودہ قیمت کو ایک بہت مضبوط سہارا دے رہی ہیں۔ اچھا، تو یعنی رسک کم ہے۔ بالکل، یہ وہ سٹاک ہے جو ڈاؤن سائیڈ رسک کم رکھتا ہے، یعنی اس کے مزید گرنے کے امکانات کم ہیں، لیکن جب یہ بڑھے گا تو اس کا فیصد کے حساب سے منافع بہت زیادہ ہوگا۔ صحیح صحیح۔ ایک اور چھوٹا شیئر پی آئی بی ٹی ایل ہے۔ پورٹ پر تجارتی سرگرمیوں اور بہت تیزی سے کام ہونے کی وجہ سے اس میں حرکت ہے، لیکن یہاں حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ جیسے ہی اس کی قیمت تھوڑی بڑھے، اسے بیچ کر فاسٹ کیبل جیسی زیادہ تیز رفتاری سے بڑھنے والی کمپنی میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ زبردست۔ میں سرمایہ کاروں کی آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ ہم نے ان تمام سٹاکس، ان کی موجودہ صورتحال اور اہداف پر مشتمل ایک جامع ٹیبل اپنے اسکرپٹ کے اندر شامل کر دیا ہے تاکہ آپ کو یہ سب زبانی یاد نہ رکھنا پڑے۔ سٹاک کا نام، علامت، موجودہ صورتحال، تجویز، متوقع ہدف یعنی ٹارگٹ پرائس۔ بینک الفلاح ٹاپ پک، فوری خریدیں، انڈر ویلیوڈ 125 روپے۔ یو بی ایل بہترین ڈیویڈنڈ کیش فلو، ہولڈ کریں، 8 ہارس 8-6 روپے فی کوارٹر منافع۔ ایچ بی ایل ایکس ڈیویڈنڈ قریب ہے، ہولڈ کریں، 137-140 روپے۔ فاسٹ کیبل پیر کو خریدیں، مومنٹم ہے، +4 سے +8 روپے کا فوری اضافہ۔ لکی سیمنٹ مضبوط فنڈامنٹلز اور پرائسنگ پاور، 600-700 روپے۔ اے جی پی فارما محفوظ ترین فارما سٹاک، طویل مدتی نمو۔ جاویدان کارپوریشن صبر کرنے والوں کے لیے ٹاپ پک، موجودہ قیمت سے +30 روپے۔ کے الیکٹرک پینی سٹاکس میں بہترین، کم رسک، 11-12 روپے۔ سروس گلوبل فٹ ویئر طویل مدتی پورٹ فولیو، ہولڈ کریں، 120-140 روپے۔ ملٹا ٹریکٹرز سست ہے،
3 से 6 माह होल्ड करें 800 रुपए। एसगार्ड 9 अपर कैप पर है, होल्ड करें 16 रुपए। मुगल स्टील 92 पर बाइंग है, होल्ड करें, तवील मुद्दती फायदा। सीर कीमत ज्यादा, सट्टा है, बेच दें, कोई हदफ नहीं, फरोख्त की तजवीज। साजगार पके हुए दाम, उरूज पर है, बेच दें, कोई हदफ नहीं, फरोख्त की तजवीज। यूनिटी फूड्स तवील मुद्दती ठीक नहीं, बेचें, कोई हदफ नहीं, फरोख्त की तजवीज। ये बहुत अच्छा किया आपने, इससे बहुत आसानी हो जाएगी। अब इस टेबल से आगे बढ़ते हैं और इस मौजू पर आते हैं जो सरमायाकारी का सबसे मुश्किल मरहला होता है, मतलब मुनाफा वसूली या प्रॉफिट टेकिंग। मार्केट में किसी शेयर को खरीद लेना आसान है, लेकिन ये फैसला करना कि कब निकलना है, ये असल महारत है। बिल्कुल ऐसा ही है। सरमायाकार अक्सर फोमो यानी मौका निकल जाने के खौफ का शिकार होकर उन शेयर्स को पकड़े रहते हैं जो अपने अहदाफ पूरे कर चुके होते हैं। हाँ, जैसे दीवान स्पिनिंग की मिसाल ले लें। बिल्कुल, दीवान स्पिनिंग 6 रुपए से बढ़कर 12 रुपए तक चला गया है, कीमत 100% बढ़ चुकी है, यानी दोगुनी हो गई है। यहाँ मजीद लालच तबाहकुन हो सकती है, इसलिए फौरी मुनाफा बुक करना चाहिए। सही। और यूसुफी वीविंग का भी यही हाल है, 5 रुपए से 7 रुपए और अब 9.5 रुपए तक पहुंच चुका है। यहाँ भी जज्बात को एक तरफ रखकर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और दीवान शुगर ने भी अपना 40 रुपए का हदफ कामयाबी से हासिल कर लिया है, वहां से भी मुनाफा समेट लेना चाहिए। अच्छा, क्लोवर का केस तो एक मुकम्मल क्लासिक केस स्टडी है। मतलब इस शेयर ने स्प्लिट होने के बाद जबरदस्त मुनाफा दिया है। ये 20 रुपए से 90 रुपए तक गया और अब स्प्लिट के बाद 18 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हाँ, इस स्प्लिट पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसे पिज़्ज़ा की मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज करें एक पिज़्ज़ा के 8 स्लाइस हैं, कंपनी ने उसे काट कर 16 स्लाइस कर दिया। सही। पिज़्ज़ा का हजम वही है, लेकिन स्लाइस की कीमत कम हो गई है, जिससे मजीद लोग इसे खरीदने आ गए। क्लोवर में यही हुआ, सरमायाकारों के हिस्सों की तादाद बढ़ गई और उन्हें भारी मुनाफा हुआ। अब अक्लमंदी का तकाजा ये है कि कम से कम आधे शेयर्स बेचकर अपना बुनियादी सरमाया महफूज कर लिया जाए। जबरदस्त मिसाल है ये। इसके साथ साथ हमें निशात पावर यानी NCPL और निशात चीनिया पावर पर भी बात करनी चाहिए। इनके तो नताइज आने वाले हैं ना? जी, इन कंपनियों के नताइज आने वाले हैं, लेकिन तज्जिया ये बताता है कि इनकी कीमतें पहले ही अपने उरूज पर पहुंच चुके हैं। मार्केट में उसूल है कि खबर आने पर बेच दो, इसलिए नताइज का इंतजार किए बगैर कम से कम आधे शेयर्स फरोख्त कर देने की तजवीज़ दी गई है। सही। और गेट्रॉन, गेल और SDF को भी मौजूदा कीमतों पर फौरी बेचने का मशवरा है। जी हाँ, और एग्रो फूड्स के बारे में भी एक अहम सबक है। इसमें अपर लॉक लग चुका है। अपर लॉक मार्केट का वो सर्किट ब्रेकर होता है ना, जब खरीदार इतने बेताब होते हैं कि वो किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते हैं, लेकिन बेचने वाला कोई नहीं होता। बिल्कुल, और ट्रेडिंग उस हद पर रुक जाती है। ऐसी सूरत हाल में आम सरमायाकार अक्सर ऊंची तरीन कीमत पर फंस जाता है, इसलिए अपर लॉक पर मजीद खरीदारी से परहेज करना चाहिए। बचकर रहना चाहिए। इसके अलावा बाइको और TSBL में सरमायाकारी से बिल्कुल मना किया गया है, और हयात डेयरी के हवाले से मौजूदा सूरत हाल गैर वाज़ेह है, जिसकी अपडेट पीर को मुतवक्के है, इसलिए इससे भी दूर रहें। ये तो हो गई कलील मुद्दती और दरमियानी मुद्दत के सरमायाकारों की बात, लेकिन मार्केट की असल बुनियाद वो तवील मुद्दती सरमायाकार होते हैं जिनका पोर्टफोलियो सब्र और होल्ड की हिकमत अमली पर मबनी होता है। बिल्कुल। ये वो शेयर्स होते हैं जिन्हें आप लेकर भूल जाते हैं और वो वक्त के साथ कंपाउंडिंग का जादू दिखाते हैं। आइए इस सब्र वाले पोर्टफोलियो के स्टॉक्स का तफसीली जायजा लेते हैं। जी जरूर। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर या SGF इस वक्त 102 और 103 रुपए के दरमियान चल रहा है और इसका मुतवक्के हदफ 130 से 140 रुपए तक है। मुलेट ट्रैक्टर्स बज़ाहिर एक सुस्त रफ्तार स्टॉक लगता है, लेकिन इसकी मार्केट इजारादारी इतनी मजबूत है कि अगर इसे 3 से 6 माह तक होल्ड किया जाए तो ये 800 रुपए की सतह को बासानी छू सकता है। बिल्कुल। और एसगार्ड 9 अपनी बालाई हद या ऊपरी कैप को छू चुका है, मगर इसका हदफ 16 रुपए है, इसलिए इसे होल्ड करना बनता है। सही। और स्टील सेक्टर में मुगल स्टील तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन कंपनी है। अगर किसी ने इसे 92 रुपीस पर खरीदा है तो वो इसे मजबूती से पकड़े रखे। स्टील सेक्टर में ही आयशा स्टील की हरकत थोड़ी मुख्तलिफ हैं।
مارکیٹ میں اس کے شیئرز کا ہجوم یا کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، جسے ہم فلوٹ کہتے ہیں۔ زیادہ فلوٹ کا مطلب ہے اسے اوپر جانے میں ٹائم لگے گا؟ جی، زیادہ شیئرز ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت کو اوپر لے جانے کے لیے بہت زیادہ خریداروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہ وقت لے گا، لیکن اس کی سمت درست ہے، اسے بھی ہولڈ کریں۔ اور برگر پینٹس کے مالیاتی نتائج شاندار رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ 133 سے 140 روپے تک کا سفر طے کر سکتا ہے۔ بی جی ایل کے بنیادی خود و خال اس کے اوپر جانے کی قوی امید ظاہر کر رہے ہیں۔ اور ٹریٹ بیٹری خاص طور پر طویل مدت کے لیے ایک مستقم انتخاب ہے۔ ٹی پی ایل پی اور پی ٹی سی کی رفتار سست ضرور ہے، مگر ان کے آپریشنز میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ کوہ نور اسپننگ، جسے مارکیٹ میں قاسم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس نے حال ہی میں 4.5 روپے کی چھلانگ لگائی ہے۔ جی، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ مستقبل میں یہ مزید فائدہ دے سکتا ہے۔ اور کریسنٹ اسٹیل کے چارٹس اور تکنیکی کارکردگی بہت حوصلہ افزا ہے۔ اور آخر میں پی ای ایل پر حقیقت پسندانہ نظر رکھنا ضروری ہے، مطلب خریداری کے لیے اس کی موجودہ قیمت مناسب ہے، لیکن اس میں اضافے کی گنجائش محدود ہے۔ بالکل، اس سے صرف 3 سے 4 روپے یا زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 روپے کے اضافے کی توقع کی جانی چاہیے۔ ہر اسٹاک سے 100 روپے کے اضافے کی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ ہاں، اور یہی ایک باشعور سرمایہ کار کی نشانی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس اسٹاک سے کیا توقع رکھنی ہے۔ طویل مدتی اور قلیل مدتی اہداف کو ملا کر ایک متوازن پورٹ فولیو بنانا ہی اصل کامیابی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا نچوڑ یہی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ محض اسکرین پر چلنے والے سبز اور سرخ نمبروں کا نام نہیں ہے۔ کامیاب سرمایہ کار وہ نہیں جو ہر روز نئی خبر پر گھبرا کر اپنے شیئرز بیچ دے۔ تو پھر کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو ڈیویڈنڈ دینے والے ٹھوس سٹاکس جیسے بینک الفلاح اور یو بی ایل کے ذریعے اپنا دفاع مضبوط کرے، اور ساتھ ہی فاسٹ کیبل جیسے مواقع سے قلیل مدتی منافع کما کر توازن قائم رکھے۔ بہت خوب۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ آج کی مارکیٹ ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ صرف کمپنیوں کی بیلنس شیٹ، ان کے منافع اور پی ریشوز کا مطالعہ کافی نہیں رہا۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا غور و طلب پہلو ہے جو سرمایہ کاری کے روایتی تصورات کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف آپ رات دن جاگ کر چارٹس اور معاشی اشاریوں کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں، اور دوسری طرف ہزاروں میل دور بیٹھے دو ملکوں کے درمیان ہونے والی سفارتکاری کے چند الفاظ یا کسی بین الاقوامی وفد کے دورے کی محض ایک خبر سرمایہ کاروں کے پورے پورٹ فولیو کی قیمت بدل کر رکھ دیتی ہے۔ واقعی آج کے اس تیزی سے جڑے ہوئے عالمی دور میں کیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو اب صرف ایک مالیاتی ماہر بننے کے بجائے اس سے بھی زیادہ ایک جیو پولیٹیکل اینالسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر اس شخص کو ڈھونڈنا ہوگا جو اس مارکیٹ میں اپنا مستقبل دیکھتا ہے۔